عربی جیسی ذات کے اوپر انگلی اٹھائے، اس میں شرم کہاں سے آئے، اس میں حیا و وفا کہاں سے آئے؟ محمد عربی کائنات کے نچوڑ کا نام ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مشرق و مغرب کا وہ عظیم المرتبت مفکر، آج برطانیہ کے ہر چوتھے شہر کی گلی کا نام علامہ اقبال کے نام پہ ہے۔ کچھ سمجھا ہے تو گلیوں کا نام اقبال رکھا ہے۔ آج کئی کالج ہیں برطانیہ کے اندر بھی جہاں علامہ اقبال نے ایک رات گزاری تھی، وہ چارپائی محفوظ ہے، ان سے سائن لیے گئے کہ گریٹ اقبال یہاں آ کے رات کو ٹھہرا تھا، وہ کاغذ محفوظ رکھے گئے۔ اس علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ نام نہاد رائٹرز، یہ نام نہاد آتھرز، یہ جن کے مغز میں انسان کا نہیں کسی گدھے کا مغز ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اس عظیم المرتبہ ہستی کے حضور اور اتنی بڑی دریدادانی، اتنی بڑا ستم، آخر کوئی آدمی کچھ لکھتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں اصل بھی ہوتا ہے، لیکن نہ تصور ہے نہ خیال ہے۔ جتنی ان کی اپنی بے حیائی تھی، اپنے اندر کی بے شرمی تھی، اپنے گھر کی بے حیائیاں تھیں، وہ ساری کالک اٹھا کر انہوں نے اپنے اندر کی کالک رسول اللہ کی سیرت کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نہ کبھی قابل قبول ہوا ہے نہ قابل قبول ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا جذبہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی امت مری نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جس ابو بکر صدیق کو یہاں کی دنیا نے بھی مانا ہے کہ بڑے رحم والے، بڑے بھرم والے، بڑے حیا والے، صداقت کے پیکر، اس صداقت کے پیکر کے نزدیک حضور نبی کرم کی عزت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو مشرق و مغرب، میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا نے کہا ہے کہ ایک رحم دل ہستی تھی، ایک عظیم المرتبت ہستی تھی۔ وہ عظیم المرتبت ہستی، اس ہستی کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے ایک خفیف سا جملہ کہا تھا، وہ ابو بکر جو رحم، مہربانی، شفقت کا پیکر تھے، اللہ حوصلے کا پہاڑ تھے، حوصلوں کا کوہ گراں تھے، لیکن جب رسول اللہ کی توہین ان کے باپ کی زبان سے ہوئی، وہ حوصلے کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سبحان بقول میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہ سڑ گئے تھم تحمل والے تے ڈھٹھے صبر چبارے، حوصلوں کا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور نہ دیکھا کون سامنے ہے، رکھ کے مارا ہاتھ بوڑھا باپ وہاں تب پڑا ہے۔ اب لوگوں نے شور مچایا، سرکار کو جا کے بتایا، یا رسول اللہ یہی آپ نے ابو بکر کو پڑھایا۔ ابو بکر نے اپنے بوڑھے باپ کے اوپر اتنا طاقت سے، قوت سے ہاتھ اٹھایا، اسے بوڑھے باپ کا خیال نہیں آیا۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا ابو بکر میں نے کیا سنا ہے، تو نے بوڑھے باپ کو، نبی نے باپ کو مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کانپ رہے ہیں، کانپتے کانپتے سر جھکا کے کہا لجپالا، حوصلے بے شک بہت ہیں مجھ میں، اگر دنیا میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، حوصلے کا یہ پہاڑ نہ لرزے گا، نہ ٹوٹے گا، نہ کٹے گا، نہ پھٹے گا، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی میرے کریم، میں اپنے آپ پہ قابو رکھ نہ سکا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ قسم ہے مجھے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ہاتھ نہ اٹھتا، میرے باپ کی گردن کے پار ہوتی، میرے باپ کے لاشا تڑپتا، دنیا آپ کو بتاتی کہ میں نے باپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے۔
فرمایا ابو بکر ایسی بات کیا ہوئی کہ تو باپ کی زندگی کے چراغ کو بجھانے پہ تل گیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی زبان پہ آپ کی توہین کا لفظ آیا ہے، اور حضور آپ کے خلاف کوئی بولے اور زندہ رہے صدیق یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر صدیق اکبر قرآن مجید پہ عمل کر کے دکھا دیا صحابہ نے، حدیث پاک کو سینے سے لگایا صحابہ نے۔ حضور فرماتے تھے کہ تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، ماں، باپ، آل، اولاد، سارا جہان مدنی پہ نہ کر دے قربان۔ اللہ اکبر۔ یہ تو باپ کا معاملہ، بیٹا، سگا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق کا، بیٹے نے کہا بابا جنگ بدر میں یا فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، لیکن محبت پدری نے مجھے روک لیا، میں نے آپ پہ تلوار کا وار نہ کیا۔ اگر میرے سینے میں باپ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھ میں نہ آتا، بابا آپ کی زندگی کا چراغ تو وہیں بجھ جاتا، میری تلوار کا وار آپ پہ اتنا کاری ہوتا کہ میرے بابا آپ دنیا سے اس دن ختم ہو چکے ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی بے نیازی سے بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹے وہ تیرے جھوٹے خداؤں کی محبت تیرے دل میں جھوٹی تھی کہ باپ کی محبت ان کی محبت میں غالب آ گئی۔ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیری لاش کے اتنے ٹکڑے اڑاتا کہ تو زمین کے اوپر آج زندہ نظر نہ آتا۔ کیوں کہ تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ سبحان کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان یہ جذبہ ہے صدیق اکبر کا، وہ جذبہ ہے حضرت عمر کا، اور یہی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر آپ کے عظیم رشتہ دار تھے، عزیز رشتہ دار تھے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جو بھی سامنے آتا گیا ہے حضرت علی المرتضی نے اسے مٹی میں ملایا ہے، ایک پل کے لیے بھی کوئی رشتہ نہ دل میں نہ نظر میں آیا ہے، ہر کسی کو رسول اللہ کی عزت پہ قربان فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ جتنے صحابہ کرام ہیں، مرد ہوں یا عورت، بڑے ہوں یا چھوٹے، عزت رسول پر، عظمت رسول پر، ناموس رسول پر کسی نے کسی رشتے کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ حضرت عبداللہ نوجوان خوبصورت صحابی تھے رسول اللہ کے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ باپ رئیس المنافقین تھا، باپ دشمن رحمت للعالمین تھا۔ حضرت عبداللہ کا باپ وہ اندر باہر سے لعین تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، مدینے کے تمام منافقوں کا سردار، دشمنان نبی کا سرپنچ سرغنا۔ باپ وہ ہے، بیٹا یہ ہے، یعنی باپ شیطانوں کا امام ہے، بیٹا رسول اللہ کا دل سے سچا غلام ہے۔ سبحان قرآن مجید کی آیت لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب اس بدبخت نے یہ کہا کہ عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، بس یہ لفظ کہنا تھا کہ غیرت مند اہل ایمان کے سینے میں بجلیاں دوڑنے لگیں کہ حضور اور حضور کے خدام کے بارے میں اتنا بڑا گھٹیا جملہ، اللہ اکبر۔ اس پہ محض کمیٹی کیا بنتی، صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا کریں۔ حضرت عبداللہ یعنی حضور کا وہ غلام جو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا،
اس کو پتا چلا تلوار کو سونتا، سیدھا پہنچا مدینے کی سرحد پہ، جا کے رک گیا باپ اپنے خدام کے سمیت، اپنے سارے ماننے والوں کے سمیت۔ جب مدینے کی حد پہ آیا، حضرت عبداللہ رنگ بدلا ہوا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، بیٹے نے تلوار کو لہرا کر باپ کے سامنے ایسے کیا، کہا تو نے میرے نبی کے بارے میں یہ توہین آمیز لفظ کہا ہے، اب تو مدینے میں قدم رکھ نہ سکے گا، مدینے کی کھجور تو چکھ نہ سکے گا، اب اگر تو نے ایک قدم بڑھایا تو سمجھ لے کہ عزرائیل آیا۔ اب باپ پریشان، حیران، بیٹا میرا اور مجھے کہتا ہے تو مدینے کی حد میں قدم نہیں دھر سکتا۔ باپ نے لاکھ سمجھایا، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا خون ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ نے کہا کہ تو میرا رشتہ دار نہیں، میرا رشتہ دار وہ کالا بلال ہے جس کے من میں سمایا سیدہ آمنہ کا لال ہے۔ میرا رشتہ رسول اللہ کے غلاموں سے ہے، تیرے جیسا غدار باپ نہیں ہو سکتا، تو میرے نبی کا بے ادب ہے، تجھ سے ناراض میرا رب ہے، تیری دشمنی کے لیے یہی سبب ہے، تجھ سے روٹھ گیا سچا رب ہے۔ سبحان عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے پھر کہا بیٹا راستہ چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر تو نے ایک قدم بڑھایا میں تیری لاش کے ہزاروں ٹکڑے کر دوں گا۔ ادھر حضور کو جا کے صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ عبداللہ کی تلوار بے نیام ہے، اور ادھر کھڑا اس کا باپ وہ منافقوں کا امام ہے۔ حضور آپ روکیے۔ سرکار نے ایک صحابی کو فرمایا جا میرا نام لے، جا میرا نام لے، اس کو بول حوصلے سے کام لے، جا اسے میرا نام لے۔ سبحان۔ صحابی آیا، جا کے سرکار کا میٹھا میٹھا پیغام سنایا کہ عبداللہ حوصلہ رکھ، تجھے مدنی نے بلایا۔ اب جب حضور کا نام کانوں میں آیا، اللہ اکبر، بارے خدا یہ کس کا میرے زباں پہ نام آیا کہ میرے نطق نے بہت سے میری زباں کے لیے حضور کا نام آیا۔ دونوں جہان میں یہ نام کام آیا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد۔ سبحان اللہ۔ حضور کا بلانا تھا۔ حضرت عبداللہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچے، جا کے گھٹنے ٹیک کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، ہچکی لگی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اس افسوس سے یا رسول اللہ میری قسمت دیکھو کہ ایک ایسا بدذات، ایک گستاخ ناپاک ہے، لیکن اللہ نے اسے میرا باپ بنایا، مجھے کس بدبخت کے گھر پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ باپ کی شرمندگی سینے میں لے کے حضور کے آگے ہچکیاں لے رہے ہیں۔ سرکار کا دست رحمت اٹھا، دست رافت اٹھا، دست شفقت اٹھا، آپ نے کاندھے پہ رکھ کے کہا رو نہیں، حوصلہ رکھ۔ حضرت عبداللہ نے جب حضور نے حوصلہ دلایا، حوصلے میں عبداللہ نے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ دل کو نہ لگائیں کہ میرا باپ ہے میرے کریم، میں باپ کو ایسا ہزار باپ، میں خود آپ پہ قربان۔ اور لفظ سنے جو اس غلام نے کہے، جو اس عاشقوں کے امام نے کہے، اس نے کہا میرے کریم لو شیطا لأتیت تو بے راسے ہی، اگر آپ حکم فرمائیں میں باپ کی گردن اتار کے آپ کی جھولی میں ابھی دھر دوں گا۔ سبحان۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور ماں باپ، میں خود آپ، یہ سارا کھیج قبیلہ۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں گھول گھتاں سنے یار دینا تو بال بچے اس کسوے میاں، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گھول سٹاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہے۔ اگر آج کوئی صحابی زندہ ہوتا، مسلمان نبی کی عزت کے لیے تنہا بیٹھ کے نہ روتا، نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ اکبر۔
حدیبیہ کی ریت آج بھی اس منظر کو نہیں بھولی. وہ مکۃ المکرمہ سے 25-26 کلومیٹر دور جہاں بیٹھے تھے حضور، برس رہا تھا نور. نہیں بھولی وہ گرم ریت اس منظر کو جب مکے کا بہت عزت عظمت والا وہ سفیر عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عمر، دونوں عظیم سفیر مکے کے، میرے نبی سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوا رہے تھے. اور بار بار سفیر ہوتا ہے، پھر ویسے بھی وہ سردار تھا، وہ حضور سے باتیں کرتا، مذاکرات کرتا. مکے کا سفیر، مکے کا وہ سردار. اور عادت تھی اہل عرب کی، جب وہ مذاکرات اور بات کرتے تھے تو سامنے والے مخاطب کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے. اس نے ایک مرتبہ حضور کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا، پھر ریش معتدل کو پھر ہاتھ لگایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ، آپ وہ جوان تھے، اوپر دیکھ رہے تھے، کھڑے ہوئے آپ نے اپنی تلوار کو غیرت سے بے نیام کیا. پھر پوچھا نہیں کہ یہ سفیر صاحب ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے. حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے اپنی تلوار کا کچوکا مغیرہ کے بازو میں لگایا، فرمایا اخر یادہ کا عن لحیت رسول اللہ. مغیرہ اپنا ہاتھ میرے رسول کی پاک ریش سے پیچھے رکھ، پاک داڑھی سے پیچھے رکھ. اگر پھر یہ ناپاک ہاتھ میرے نبی کی داڑھی سے چھو گیا تو تیرا ہاتھ نہیں کاٹوں گا، تیرا بازو کاٹ کے جولی میں دھر دوں گا. اخر یادا کا، یہ ہاتھ پھر آگے نہ بڑھنے پائے. یہ غیرت، یہ حمیت، صرف ہاتھ کا اشارہ جو برداشت نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتے تھے. وہی منزل، وہی حدیبیہ کا مقام تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کاتب تھے، خط وہ جو معاہدہ تھا لکھ رہے تھے. منشی تھے رسول اللہ کے، کاتب تھے حضرت علی المرتضیٰ، حضور کی طرف سے وہ لکھ رہے تھے معاہدہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کافر نے کہا نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نے فرمایا اس کو کاٹ دو. حضرت علی نے حضور کا حکم ہوتے ہی اس لفظ کو کاٹ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو قلم زد کر دیا. اب آگے لکھا گیا حضور کا نام، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ. حضور کا نام آیا. پھر وہ کافر بولا، اس نے کہا ہم محمد الرسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا ہی کیوں کرتے، روکتے ہی کیوں، اس کو بھی کاٹو. بس سرکار نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا ہم امن چاہتے ہیں، علی اس کو کاٹ دو، لیکن میں قربان حضرت علی المرتضیٰ کے جذبہ صادق پر، میں قربان حضرت علی المرتضیٰ کی عظیم سوچ پر، میں قربان حیدر کرار کی بلند بالا اپروچ پر. آج یہ نام نہاد آتھرز، تھنکرز، یہ جاہل، پڑھے لکھے جاہل، یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کے حکم کو حضرت علی نے ڈینائی کیا، نہیں مانا. لیکن ان اندر کے سیاہ کالوں کو، ان شب جمالوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے اس فعل کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. حضور نے فرمایا علی میرے نام کو کاٹ دو. حضرت علی کا ہاتھ وہیں رک گیا. وہ ہاتھ جو چند لمحے پہلے بسم اللہ پہ چل چکا تھا، وہ محمد الرسول اللہ کے نام کو کاٹنے کے لیے لرز رہا ہے، کاٹ نہیں رہا. حضور نے دوبارہ فرمایا علی میرے نام کو کاٹو. حضرت علی کا ہاتھ وہیں رکا ہوا ہے. حضور نے تیسری مرتبہ کہا وہ علی جن کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا باب، دروازہ ہے. کیا اس علی نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے لے لو، جو کہے وہ کرو، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے. لیکن علی نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، پر تیرے نام کے لفظ پہ آنچ نہ آئے، اس لیے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سبحان.
اقبال نے کچھ غلط نہیں کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بار بار فرمایا علی میں نام کاٹ دو، حضرت علی کا ہاتھ کانپتا تو رہا لیکن حضور کے نام کو کاٹا نہیں، گویا خاموشی نے صدا دی، یا رسول اللہ علی کا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن آپ کے نام کو علی اپنے ہاتھ سے مٹا نہیں سکتا۔ کل قیامت تک آنے والی دنیا یہ ثبوت دیتی پھرے گی کہ علی نے بھی نبی کے نام پہ قلم پھیری تھی۔ کئی تیرے نام کے دشمن پیدا ہوں گے، تیرے نام کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں، مسجدوں سے کاٹیں گے، در و دیوار سے کاٹتے پھریں گے، کئی بولہب پیدا ہوں گے تیرے نام کے دشمن۔ علی ان کو جواز فراہم نہیں کرنا چاہتا کہ لکھ تو سکتے ہیں نبی کا نام مٹا نہیں سکتے۔ اب حضرت علی کا یہ عجیب سلسلہ تھا، آپ نے حضور کا نام نہیں کاٹا، اب اس کا اثر کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس انکار کا، میں کہتا ہوں اس انکار پر کروڑوں اقرار قربان، اس نافرمانی پر ہزاروں فرما برداریاں نثار، واہ ہے در کرار۔ جب گیا عروہ مکے میں، اس نے جا کے کہا مکے والو تم محمد عربی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے در پے ہو، تم کہتے ہو ہم محمد عربی کو جینے نہیں دیں گے، بھول جاؤ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ عروہ نے کہا میں نے جو نقشہ دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا ایک تو میں نے یہ تماشا دیکھا کہ جو لوگ نبی کے نام کے لفظ کو نہیں مٹنے دیتے وہ نبی کا وجود کہاں مٹنے دیں گے؟ جو نبی کے نام کے لفظوں پہ قلم کا بھار برداشت نہیں کرتے وہ تلوار نبی کے بدن پہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تمہیں فنا کر دیں گے، محمد عربی کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو وہ کاٹ ڈالیں گے اور اٹھنے والی نظروں کو وہ اندھا کر ڈالیں گے، بھول جاؤ۔ اس نے کہا جو میں تماشا دیکھ کے آیا ہوں، میں شاہ حبشہ کے پاس بھی گیا، میں شاہ روم کے پاس بھی گیا، میں شاہ ایران کے پاس بھی گیا، میں بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں گیا، پر جو نقشہ میں نے یہاں دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ وہ جب وضو کرتے ہیں، حضور کا نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے جانتے ہو ان بڑے بڑے سرداروں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کادو یقتتلون علی وضوئہ، ایسے لگتا ہے جیسے تن بدن کی بازی لگا کر ایک قطرہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو محمد عربی کے بدن کو چھو کر نیچے گر رہا ہے۔ میں نے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتے دیکھا۔ تم سوچتے ہو تم اس کو فنا کر سکو گے؟ بھول جاؤ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا وہ پانی منہ میں لیتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو منہ میں جانے والا کلی کا پانی میں نے زمین پہ نہیں گرنے دیکھا، میں نے ناک مبارک میں جانے والا پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتے دیکھا، اور میں نے دیکھا کوئی اس پانی کے قطروں کو سینے پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، اور جسے پانی نہیں مل رہا تھا وہ ہاتھ سے ہاتھ مل کر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھول جاؤ تم، میں نے جو نقشہ یہاں دیکھا ہے، جتنی تعظیم محمد عربی کے غلام محمد عربی کی کرتے ہیں اتنا زمانے میں کسی شہنشاہ کی تعظیم نہیں ہوتی۔ اگر تعظیم کا بیچ میں سے لوگ کہتے ہیں نبی کو نبی مان لو، تعظیم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تعظیم ہی اصل ایمان ہے۔ اگر تعظیم نکل جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت نکل جائے تو پھر ایمان ایمان نہیں رہتا، منافقت ہوتی ہے۔ اگر دل میں حضور کی تعظیم اور محبت نہیں ہے
تو پھر 1000 کلمہ پڑھے، ساری رات بیٹھ کے کلمے کے ورد کرے، وہ منافق ہے، وہ مردود ہے، وہ یہود ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعظیم اور محبت ایمان نہیں، ایمان کی جان ہے۔ سبحان اس لیے صحابہ کرام حضور کی تعظیم کس قدر کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی طرف اٹھنے والی نظر اور بولنے والی زبان کو وہ وہیں گنگا کر دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو شاعری کے ذریعے حضور کی بے ادبی کی جانے لگی تو حضور علیہ السلام نے صدا دی، ہے کوئی؟ تو حضرت حسان بن ثابت اٹھے، صحابہ بہت سارے اٹھے، لیکن حضرت حسان بن ثابت نے جو لفظ کہے، اہل ایمان وہ ایک مومن کا جو سینے میں چھپا جذبہ ہے اس کی خوب غمازی اور عکاسی کرتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ موقع اپنے گستاخوں کی زبانوں کو بند کرنے کا موقع مجھے دیجئے۔ حضور نے فرمایا، حسان تمہیں کیوں؟ حضرت حسان نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو میرے منہ میں زبان ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے، اگر میں چٹان پہ رکھوں تو میں فولادی پتھر کی چٹان کو اپنی زبان کی طاقت سے ٹوٹے کر ڈالوں گا۔ میری زبان میں اتنی طاقت ہے۔